سمندری طوفان کے ممکنہ خطرات جنوبی پنجاب کے متعلقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بائپر جوائے کے طوفان اس وقت شمالی ڈائریکشن سے چل رہا ہے احتیاط برتنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے دوسری جانب شہریوں اور وابستہ تنصیبات کو محفوظ رکھنے کے لیے جنوبی پنجاب سے میپکو ٹیمیں کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہیں بہاول نگر ڈی جی خان اور وہاڑی کی امدادی ٹیمیں متوقع متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا حصہ بنیں گی متوقع طوفان سے نمٹنے کے لیے سرکل ڈی جی خان سے 18 رکنی ٹیم ہنگامی بنیادوں پر نقصانات کی مرمت اور بحالی میں مدد کریں گی بہاول میں پولیس تھانہ کھومن پور میں بڑی کارروائی کی گئی ہے پولیس ٹیم نے بسی حبیبکا سے ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے والے نوجوان کو بازیاب کروا لیا ہے پولیس ٹیم نے 35 سالہ مغوی نوجوان کو کچے کے علاقے سے بازیاب کرایا مغوی نوجوان کی بازیابی پر ورثاء اور اہل علاقہ خوشی سے نہال شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈی پی آفس پہنچ گئے پولیس افسران اور ٹیم کو مالا اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے 35 سالہ نوجوان سعید اختر کو 6 فروری کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا بہاول نگر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں پولیس تھانہ گھومنڈ پور کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے پولیس ٹیم نے ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے والے نوجوان کو بازیاب کرا لیا ہے پولیس ٹیم نے 35 سالہ مغوی نوجوان کو کچے کے علاقے سے بازیاب کرایا ہے مغوی نوجوان کی بازیابی پر ورثاء اور اہل علاقہ خوشی سے نہال ہوئے ہیں ورثاء اور اہل علاقہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈی پی او آفس پہنچ گئے پولیس افسران اور ٹیم کو مالا اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے جہانیہ میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی بچوں میں چکن پاکس اور خسرے کی وبا پھیل گئی شہروں اور نواحی علاقوں میں بہت سے بچے چکن پاکس میں مبتلا ہو کر علاج کے لیے تحصیل ہسپتال جہانیہ آ رہے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھیے امجد حسین بچہ کی یہ رپورٹ جہانیہ میں چکن پاکس اور خسرے کی وبا پھیل گئی شہری اپنے بچوں کو علاج کے لیے تحصیل ہسپتال لا رہے ہیں چکن پاکس کے مرض میں جسم پر سرخ رنگ کے دانے نمودار ہوتے ہیں اس سے بچوں کو تیز بخار اور جسم میں شدید درد رہتا ہے ایم ایس ڈاکٹر زہیب صادق کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گزشتہ روز اور آج ہسپتال میں خسرے میں مبتلا 35 بچے لائے گئے ہیں جن کو فری علاج کی سہولت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ خسرے اور چکن پاکس والے بچوں کو دوسروں سے الگ رکھیں تاکہ مرض دوسرے بچوں کو منتقل نہ ہو سکے جو نشانیاں ہیں اس میں سب سے پہلے سینے بازوؤں پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں سرخ پانی بھرے اور ساتھ میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے یا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے 7 to 10 ڈیز کے اندر یہ خود بخود ریلیپس ہو جاتی ہے فرسٹ ڈوز اس کی جو ہوتی ہے بچوں کو وہ 9ویں مہینے پہ ہوتی ہے اور جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ 15 منتھ پہ ہوتی ہے تو اس کے بعد چانسز جو ہیں وہ چکن پاکس کے وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں تو عوام سے التماس ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پراپر ویکسینیشن کروائیں ڈاکٹرز نے کہا 9 ماہ کے بچوں کو خسرہ کی پہلی ویکسین لگوانی چاہیے اور دوسری ویکسین 15 ماہ کے بعد لازمی لگوائی جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بوٹر روہی نیوز جہانیہ سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے لیے بری خبر حکومت پنجاب نے ایل پی اے قانون میں تبدیلی کر دی جس سے سرکاری ملازمین کی پینشن میں 8 سے 20 لاکھ تک کی کمی ہوگی ایپکا ملازمین نے حکومتی قانون میں تبدیلی کو مسترد کر دیا تفصیلات کے لیے دیکھیے رحیم خان سے عامر بھٹی کی رپورٹ حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی پینشن میں لاکھوں روپے کی کمی کر دی حکومت پنجاب نے ایل پی اے قانون میں تبدیلی کر دی اور بنیادی تنخواہ کو ابتدائی سیلری پینشن میں تبدیل کر دیا جس سے پنجاب کے تمام اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 8 سے 20 لاکھ روپے کی کمی ہو گئی جس کا اطلاق 1 جون سے کر دیا گیا آپ دیکھیں کہ آپ نے تنخواہوں میں صرف 35% اضافہ کیا جبکہ آپ کا ہی ایک سرکاری ادارہ شماریات جو ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ پچھلے جون سے اس جون تک مہنگائی میں 149% اضافہ ہوا لیکن آپ نے تنخواہیں تو 35% بڑھائی ہیں ہم نے اس پہ بھی تو صبر کیا ہے نا ہم نے تو نہیں آپ کو کہا پھر جب آپ نے کہا کہ جی 35% بڑھا سکتے ہیں تو ہم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کا شکریہ ادا کیا ضلعی صدر ایپکا یونٹ ایجوکیشن عمر اجاز وڑائچ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں بھی ملازمین کو مکمل ریلیف نہیں دیا گیا ملازمین مہنگائی کی چکی میں پیس کر رہ گئے حکومت نے ملازمین کی پنشن میں کٹوتی کر کے ملازمین کا معاشی قتل کیا ہے ایپکا ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کی سابقہ ریٹائرمنٹ پنشن بحال کی جائے تاکہ ملازمین کے معاشی مسائل حل ہو سکیں کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی روہی نیوز رحیم یار خان اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان شہر میں جرائم پیشہ ناصر سر عام دندنانے لگے 15 دنوں میں 8 قتل 15 اقدام قتل ڈکیتی اور رابری کی 229 وارداتیں سامنے آئی ہیں
جبکہ 285 موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہوئی ہیں۔ CPO ملتان منصور الحق رانا کی کرائم ریویو میٹنگ میں CIA اور 10 SHOs کو متحرک گینگز کی گرفتاری کا ٹارگٹ دے دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے ماہر عمران کی یہ رپورٹ۔ آپ کو بتائیں ملتان میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور رہنما تحریک انصاف شیخ طاہر بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ کہتے ہیں بطور ایک سیاسی ورکر اور محب وطن پاکستانی ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے جنید انور کی رپورٹ۔ وائس چیئرمین PTI کے قریبی ساتھی و چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ ملتان پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ طاہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے پارٹی کے اندر ایک پارٹی بنا رکھی تھی، ورکرز کی بجائے ہمیشہ اپنے بچوں کو اہمیت دی، انہوں نے پارٹی کو وراثتی بنا دیا۔ شاہ محمود قریشی نے پارٹی کے اندر ایک پارٹی بنا رکھی تھی، ان کو انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کو ترجیح دی ہے، اور جو انہوں نے سیاست کو ایک وراثتی سیاست بنایا ہوا تھا۔ شیخ طاہر کا مزید کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے ان سے کئی بار پارٹی ٹکٹ کا وعدہ کیا اور پھر اپنے بیٹے کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ وہ پارٹی کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی سے بھی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنا وطن عزیز ہے اور پاک فوج سے ہمیشہ وارانہ محبت میرے خون میں شامل ہے۔ ریاست کے لیے سیاست سمیت سب کچھ قربان ہے۔ تحریک انصاف سے آج علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ شیخ طاہر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی ایسے نہیں چلتی، ایک سیاسی ورکر ہی پارٹی چلاتا اور کام کاج چھوڑ کر پیسے لگاتا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ملتان میں تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی۔ تحریک انصاف لیبر ونگ کے جنرل سیکرٹری شہریار بھٹو نے بھی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے پارٹی کارکنان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ملتان میں تحریک انصاف لیبر ونگ کے جنرل سیکرٹری شہریار بھٹا کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ ملتان پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے بے گناہ قید کاٹی، 1 مہینہ جیل میں رہے، پارٹی نے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ عمیر افضل صاحب ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ضلع ملتان یہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم تمام لوگ پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی بھی ہماری ہے اور یہ پاکستان بھی ہمارا ہے۔ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ تب بھی جب پارٹی میں رہتے تھے تب بھی ہم اس محاذ ارائی کے خلاف تھے اور آج بھی ہم خلاف ہیں۔ شہریار بھٹا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے ساتھ سیاست سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بھی جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بے گناہ قید بھی کاٹی، 1 مہینہ جیل میں رہے۔ اس پر جو ہماری پارٹی کا جو رویہ تھا وہ انتہائی مایوس کن تھا۔ جو ورکر گرفتار ہوئے، جو کارکنان گرفتار ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پارٹی نے انہیں پوچھنا تک مناسب نہیں سمجھا۔ شہریار بھٹا کا مزید کہنا تھا کہ ہم پر کوئی دباؤ ہوتا تو 1 مہینہ جیل نہ کاٹتے۔ تمام سیاستدان اپنے ورکرز کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ ہم قید میں تھے تو PTI قیادت نے کسی ورکر کو نہیں پوچھا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ انجمن تاجران ملتان ہول سیل شوز مارکیٹ کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کی اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں فراز رمضان کی رپورٹ۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انجمن تاجران ملتان ہول سیل شوز مارکیٹ کے 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ ہول سیل شوز مارکیٹ کے صدر خادم ندیم بٹ، جنرل سیکرٹری قمر یونس اور دیگر عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ تقریب میں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز سمیت آل پاکستان انجمن تاجران کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ سٹی جنرل سیکرٹری چیمبر آف اسمال ٹریڈرز عزیز الرحمان انصاری کا کہنا تھا کہ ہول سیل شوز مارکیٹ 25 سال سے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے ساتھ چل رہی ہے۔ ماضی کی طرح جس طرح ماضی میں الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے ہول سیل شوز مارکیٹ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، اب بھی انشاءاللہ انہوں نے ادا کیا ہے کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے ساتھ ہی چلیں گے۔ 9 منتخب عہدیداران ہیں ان کی آج حلف برداری ہوئی ہے اور میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
नौ मुंतखब सदर नदीम बट का कहना था कि होल सेल शूज़ मार्केट के ताजरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एतमाद करके बिला मुकाबला सदर बनाया। हम अपनी यूनियन के साथ भरपूर साथ देंगे उनका। उन्होंने हमारे पे एतमाद किया, हमें बिला मुकाबला सदर बनाया। उनका जो मसला मसाइल होगा हम इंशाल्लाह हल करेंगे लाजमी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान होल सेल शूज़ मार्केट कमर यूनस ने कहा कि अपने ताजरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और तमाम मसाइल हल करेंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। हम इंशाअल्लाह ताला उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और उनके तमाम जायज़ मसाइल जैसे माजी में उनके साथ ताउन करते रहे हैं, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम भरपूर उनके साथ ताउन करेंगे। तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारान को इजाज़ती शील्ड भी दी गई और आखिर में दुआ मांगी गई। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमज़ान, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे खून के एहतियात का आलमी दिन। रहीम खान के शहरी खुरम हफीज ने 30 साल में 100 से ज़ायद मरतबा खून का अतिया देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। खून के अतियात के आलमी दिन पर रहीमिया खान के खुरम हफीज ने आला मिसाल कायम कर दी। शहरी खुरम हफीज ने 100 से जायद खून के अतियात देकर इंसानी जानों को बचाने का किरदार अदा किया। खुरम हफीज का कहना था कि 30 साल पहले मैट्रिक में पहला खून का अतिया अपनी बहन के लिए दिया था। उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है जो बहुत कम मिलता है, इसीलिए हमेशा इमरजेंसी ऑपरेशन और थैलीसीमिया के मरीजों के लिए बढ़ चढ़ कर खून का अतिया दिया। बार बार खून के अतियात देने से उन्हें दिली सुकून मिला और आज तक सेहत पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा। मैं इस वक्त लगभग 100 से ज़ायद जो है ना मेरी खून की बोतलें हो चुकी हुई। मैं 94 से दे रहा हूँ। आज कमोबेश 30 साल हो गए हैं इस बात को जब से मैंने देना शुरू किया। फर्स्ट टाइम मैं उस वक्त मैट्रिक में था तो मैंने अपनी पहली खून की बोतल दी और जब मुझे बताया गया जी कि तुम्हारा बी नेगेटिव है, जो बहुत मुश्किल मिलता है। मुसलसल मेरे साथ चीज़ अब जुड़ गई हुई है और अब हम रहीमिया खान में फीस भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि खून देना चाहिए। आपकी एक खून की 500 ml की बोतल से 3 इंसानी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। नौजवानों की फलाही तंजीम कारे कमाल के रहनुमा राना अब्दुर्रहमान का कहना था कि सैकड़ों नौजवानों को साथ मिलाकर थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए काम किया और अब तक 5000 से जायद खून के अतियात जमा करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में भी हर नौजवान को थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात देने का पैगाम दिया। हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है तमाम दोस्तों ने मिलकर जिसका नाम कारे कमाल है। 3 साल हो चुके हैं उस सोसाइटी को। रहीमिया खान हमने हर सालाना के 2000 से 2500 कहते हैं बोटल्स कहते हैं डोनेट किए हैं कहते हैं थैलासीमिया सेंटर रहीमिया खान शेख ज़ैद को। आज 14 जून वो डे है जिसके लिए कहते हैं तमाम कहते हैं स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं कॉलेज के तलबा को चाहिए कि आके अपने थैलासीमिया सेंटर में ब्लड डोनेट करें। समाजी रहनुमा खुरम हफीज ने कहा, एक इंसानी जिंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। हर शहरी खून के अतियात दे ताकि थैलीसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग आगाही का दिन मनाया जा रहा है। रेलवे इंतजामिया मुल्तान ने इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे की मुनासबत से आगाही तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग आगाही का दिन मनाया गया। रेलवे इंतजामिया मुल्तान ने इस दिन की मुनासबत से इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग आगाही तकरीब का एहतमाम किया। डीएस रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद शहरियों को रेलवे क्रॉसिंग बारे आगाही देना है। का मकसद अवाम में शऊर उजागर करना है और ये जो आज तकरीब की जा रही है पूरे पाकिस्तान रेलवेज़ में, ये मुल्तान को क्रेडिट जाता है कि ये तकरीब आज मुनक्कद की जा रही है। इसका मकसद ये है कि जो लोग रेलवे लाइन को अबूर करना चाहते हैं वो जो रास्ते बनाए गए हैं उनसे क्रॉस करें, ना कि अपनी साइकिल अपनी मोटरसाइकिल लेके जो ट्रेस पास के जुमरे में आता है उस तरह ना क्रॉस करें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना था कि सड़क से ज्यादा हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं। रवां साल के दौरान 45 के करीब हादसा रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग करते हुए हुए। रेलवे के जो सबसे ज्यादा हादसा होते हैं फाटकों पर उस वक्त जिस वक्त ट्रेन भी गुजर रही होती है और हमें भी जल्दी होती है जाने की। तो आज इस दिन की अहमियत इसी हवाले से भी ज्यादा है कि खुदारा ये रेलवे की जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उन पर उन्होंने सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया हुआ है। फाटक भी लगे हुए हैं, लेकिन आप अपनी जल्दबाजी और गफलत की वजह से किसी नुकसान को अपने हाथों में ना लें और नुकसान ना उठा लें। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम ने कहा कि रेलवे फाटक क्रॉसिंग में लेन और लाइन की पाबंदी न करने से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जिससे हादसा भी रूनुमा होते हैं। मकसद यही है कि लोगों को आगाही दी जाए कि रेलवे क्रॉसिंग्स पर किस किस्म की एहतियात लाजिम है ताकि जिंदगियों को बचाया जाए। इन सिस्टम की पाबंदी इंतहाई जरूरी है।
تقریب کے بعد انٹرنیشنل لیول کراسنگ ڈے کے حوالے سے آگاہی ریلی بھی نکالی گئی، جس میں ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، ریلوے پولیس اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ درانا بلال، روہی، ملتان۔ ریلوے فاٹک کراسنگ کے عالمی دن پر بھکر میں بھی آگاہی واک کی گئی ہے۔ این ریلوے چودھری شفیق افضل، ورک انسپکٹر محمد رفیق، ایس ایچ او ریلوے تصور حسین نے آگاہی ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا ہے۔ بکھر میں بھی ریلوے فاٹک کراسنگ کے عالمی دن پر آگاہی واک کی گئی۔ این ریلوے چودھری شفیق افضل، ورک انسپکٹر محمد رفیق، ایس ایچ او ریلوے تصور حسین نے آگاہی ریلی میں خصوصی شرکت کی۔ این ریلوے چودھری شفیق کا کہنا تھا کہ ریلوے فاٹک کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ فاٹک بند کرنے کا مقصد عوام کے سفر کو محفوظ بنانا ہے۔ عوام کو ہم نے یہ کیا کہ جب لیول کراسنگ بند ہوتا ہے تو اس میں آپ انتظار کریں، یہ نہیں ہے کہ ٹریس پاسنگ سائٹ سے کریں، اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اگر لیول کراسنگ بند ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرین آ رہی ہے یا کوئی موٹر ٹرالی آ رہی ہے یا کوئی دوسرا ریلوے وہیکل آ رہا ہے۔ انسپکٹر ورک محمد رفیق بلوچ کا کہنا تھا کہ ریلوے فاٹک بند ہونے پر صبر سے کام لیں اور جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ پاکستان ریلوے جو ہے نا ریلوے کراسنگ کو عبور کرنے کے لیے آگاہی دے رہی ہے مختلف لوگوں کو۔ اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی آج کے دور میں جلد بازی میں ہے، وہ اس انتظار کو نہیں کرتے کہ گیٹ بند ہے ہم لوگ 1 منٹ کے لیے صبر کر لیں، رک جائیں، نہیں، وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے پھاٹک کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، اس کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھاٹک بند ہوتا ہے تو بند کی صورت میں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ قانون کے خلاف ورزی ہے، دوسرا جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھاٹک بند کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ٹرین آنے کی صورت میں گزرنا ہے، ایک تو خلاف ورزی کریں، دوسرا آپ کی اپنی جان جا رہی ہے۔ ریلوے پھاٹک کے بغیر ریلوے ٹریک کراس کرنا جرم ہے، شہری اپنا تحفظ بھی یقینی بنائیں۔ ریلوے پھاٹک سے کراسنگ کے دوران اپنی لائنوں میں رہ کر صبر کا مظاہرہ کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین صفدر عباس کے ساتھ اسلم بلوچ، روہی، بکھر۔ تھا جس کا انتظار، آ گیا وہ شاہکار۔ جی ہاں، صادق آباد کے رسیلے اور خوش ذائقہ آم پک کر تیار ہو گئے۔ صادق آباد کے آم پوری دنیا میں مشہور ہیں، مگر موسمیاتی تبدیلیوں نے ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی کا سامنا رہا۔ مزید دیکھیں گے ملک جاوید انور کی رپورٹ میں۔ صادق آباد میں پھلوں کے بادشاہ آم کے باغات میں پھل تیار ہو گیا ہے۔ خوش ذائقہ اور رسیلے آموں کو درخت سے اتار کر پیٹیوں میں پیک کیا جا رہا ہے، جو ملک کی مختلف منڈیوں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ رواں سیزن میں شدید بارشوں اور آندھیوں کی وجہ سے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ آم دا صحت چنگا بنتا ہے اور منڈی پاس آمبے، اس وجہ تو مانگے باغ پچھلیاں گلاں تو بھولے ہوئے مانگے باغ لین، مگر اس دفعہ سانو موسمی حالات نے بڑا خراب کیتا ہے۔ مئی یہی سردی لگی آئی ہے جی، وہ موسمی حالات دی وجہ تو امب دا ساڈا سائز بالکل نہیں بنیا، منڈی بالکل نہیں امب پاس کر رہا، امب دا بالکل چھوٹا سائز ہے، اخراجات ود گئے، باغاں دی قیمتاں زیادہ ڈبل ہو گئی ہیں جی، وہ دی وجہ نال اساں نقصان ہی جا رہے ہیں جی۔ تحصیل بھر میں 9000 ایکڑ رقبے پر آم کے باغات ہیں۔ آم کے باغات میں پھولوں سے پھل تک کے سفر میں باغان کی دن رات کی محنت شامل ہوتی ہے۔ اسی یہ باغ پتیاں تے لینے ہیں، اسا یہ محنت کرنے ہیں بڑی زور شور دی، کھاد گوڈی سپرے یہ چونا لانے ہیں، یہ مڈاں دی صفائی کر کے پھر گوڈی کرنے ہیں، پانی لا کے اس دے وچ یہ جنساں ہیگیاں دسہری، چورسا، لنگڑا، سندھڑی، مالدہ، چٹا لیٹ، 12 نمبر، یہ جنساں ہیگیاں وچ۔ صادق آباد میں سندھڑی، لنگڑا، چونسا آم کی ایسی اقسام ہیں جو اپنی لذت اور ذائقے میں بے مثال ہیں۔ انہیں ہر عمر کے افراد شوق سے کھاتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آم کی باغات کو ہر سال ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر عملی اقدامات نہ کیے گئے تو باغات کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا بھی نقصان ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک جاوید انور، روہی۔